بھائی جب فیصلہ کر لیا تمام پہلوؤں سے، ایسی کی تیسی، دیکھا جائے گا کیا ہوگا بھائی، دیکھ لیں گے یار، اللہ ہے نا، اللہ بھی تو کچھ کرے گا، سارا خود ہی کرنا ہے، کیا خیال ہے؟ اللہ بھی تو اللہ کے لیے کر رہے ہو نا ایک کام، تو کچھ اللہ پہ چھوڑو یار، صبر کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ دیکھو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، غزوہ احد جس کا بھی واقعہ چل رہا ہے، ان کے خاندان کے سارے مرد اس غزوہ میں شہید ہو گئے، باپ بھی شہید، بھائی بھی شہید، اب کمانے والا گھر میں کوئی بھی نہیں بچا، گھر میں فاقے آنا شروع ہو گئے۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ بھائی سب جا کے نبی سے پیسے مانگ رہے ہیں صدقے کے، آپ بھی جا کے مانگو، اور یہ نبی کے حکم پہ ہی ہوا ہے نا سب کچھ، تو جو بھی آتے کہ بھئی ہمارے بھائی شہید ہو گئے، ہمارے باپ شہید ہو گئے، گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صدقے کے پیسے دے دیتے کہ چلو جی تم لو۔ لیکن جن کے بارے میں نبی سمجھتے تھے نا کہ ان میں خوب توکل ہے، ان کو نبی نے نہیں دیے۔ جب ابو سعید خدری چھوٹے بچے تھے، یہ نبی کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ گھر میں فاقے ہیں، میرے بھائی بھی شہید۔ یار دیکھو جس لیڈر کے کہنے پہ شہید ہوئے ہیں، اگر آج کسی کے کہنے پر آپ کا باپ آپ کا بھائی شہید ہو جائے اور آپ اس کے پاس جاؤ اور پیسے مانگو اور وہ جواب میں یہ کہے جو نبی نے کہا، من یتصبر یصبرہ اللہ، جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اس کو صبر دیتا ہے، من یستعفف یعفہ اللہ، جو مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا، یعنی میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، جو چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ صرف اللہ کے سامنے اٹھیں تو اللہ اس کا خیال کرتا ہے، وہ مخلوق کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا۔ یہ نہیں کہا کہ مت مانگو، صاف منع نہیں کیا، اشارہ کر دیا کہ ابو سعید تم پہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی، تم تو اونچے خاندان کے ہو، تمہارے اندر توکل ہے۔ دیکھو کیا نبوت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز دیکھو نا۔ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے ابو سعید مجھ سے مت مانگو، یہ بھی نہیں کہا، کیونکہ بہت بڑی آزمائش ہو جاتی پھر ابو سعید کے لیے کہ بھئی نبی نے صاف منع کر دیا ہے، اصول ضابطہ بیان کر دیا، اس کے بعد مطلب اب اگر مانگنا چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دوں گا، اصول ضابطے میں اشارہ کر دیا کہ مجھے تمہارا مانگنا پسند نہیں آیا۔ مانگ بھی کس سے رہے؟ نبی سے بھائی، لیکن ہے تو مخلوق نا، تو نبی سے مانگنے کو بھی نبی پسند نہیں کر رہے، بھائی کس سے مانگو۔ اور ابو سعید خدری کا ایمان کا لیول دیکھو آپ۔ میں کہتا ہوں آج میرا کوئی لیڈر ہو جس کے لیے میں اپنا سب کچھ کٹا دوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سب کو پیسے بھی دے رہا ہے اور مجھے ٹکا، یعنی یوں ہمارے لحاظ سے وہ ٹکا سا جواب، ہم کم ظرف لوگ ہیں نا، ہمارے لحاظ سے وہ ہمیں جواب دے دے اور کہے کہ صبر کرو اللہ کھلائے گا، صبر کرو اللہ پلائے گا، تو میرے کیا جذبات ہوں گے؟ میں کہوں گا جاؤ بھائی آج سے آپ کی جماعت کو ہم نے چھوڑ دیا، سب کو دے رہے ہو، قربانی ہمارے گھر والوں نے سب سے زیادہ دی ہے، فاقے پڑ رہے ہیں، میری ایک ماں وہ بیوہ ہو گئی اور ہم یتیم ہو گئے، باپ بھی شہید، بھائی بھی شہید، کوئی بچا نہیں ہے، اور ہمیں مشورے اللہ سے مانگو اللہ سے ہوتا ہے، اور ان کو بھی دے دیا ان کو بھی دے دیا۔ لیکن ابو سعید خدری کا حوصلہ دیکھو یار، قربانیاں دے کے یہ حوصلہ، اور ایسے خدا کی قسم یہ نبوت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ 100% کسی کی نبوت پہ یقین ہوتا ہے نا تو پھر انسان اس موقع پر نصیحت پر عمل کرتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد آپ مجھے بتاؤ میں آپ سے قربانیاں دلواؤں اپنے کسی ویژن کا حصہ بنا کے، اور میں لوگوں کو پھر پیسے بھی بانٹ رہا ہوں، آپ میرے پاس آؤ آپ کو میں صبر کی تلقین کروں، کیا گزرے گی آپ کے دل پہ نا، قیامت گزرے گی۔ لیکن ابو سعید خدری 10 سال کے تھے غالباً جب وہ آئے تو نبی نے فرمایا من یستعفف یعفہ اللہ، جو صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہتا ہے کہ اپنے دامن کو، استعفاف کا مطلب اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانا، الفاظ بھی دیکھو، پاک دامن کو عفیف کہتے ہیں۔ پاک دامن کا مطلب کیا؟ بھائی ہاتھ پھیلا لیا تو دامن کیا ہو گیا؟ داغدار، ساری زندگی کے لیے اب ہے اس دن تو مانگ رہا تھا نا۔ اتنی بڑی عیب ہے، اتنا بڑا عیب ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اور آج ذرا سی بات پہ پلاٹ خریدنا ہے پیسے دے دو، بچے کو میں نے امریکہ بھیجنا ہے ادھر کھانے کو لوگوں کے روٹیاں نہیں ہیں، خدا کے بندو، اور تم ہری ہری سوج رہی ہے بچوں کو امریکہ بھیجنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہو لوگوں سے۔ یار میں بتاتا ہوں واقعہ، ادھر ہی مسجد میں ایک صاحب آئے، بچوں کی اسکول کی فیسیں دینی ہے تو پیسے نہیں ہوتے، آپ زکوٰۃ کے کچھ پیسے دے دیں۔ میں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے، مطلب آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے۔ کہہ رہے میں کیا کروں پھر؟ تو میں نے کہا کہ نہیں پڑھاؤ اسکول میں، اسکول میں نہیں پڑھاؤ۔ کہہ رہے ہیں بچہ اسکول میں نہیں پڑھے گا تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا ٹماٹر بیچے گا۔ میں نے کہا جو پریکٹیکلی ٹماٹر بیچ رہا ہے میں نے دینا ہے تو میں اس کو دوں نا، کیا خیال ہے بھائی؟ ابھی تیرا تو امکان ہے کہ پتہ نہیں ٹماٹر بیچے گا بھی کہ نہیں بیچے گا، ہو سکتا ہے کل اللہ اسباب کے دروازے کھول دے۔ میں نے کہا بھائی
کوئی بیماری خطرناک آ گئی ہو, مر رہا ہو بندہ, یا خدا نخواستہ کوئی کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہوں تو سمجھ میں آتا ہے, ادروائز یہ نہیں آتا. اور اس طرح جب آپ کسی کو دو گے نا, میں نے دنیا میں دیکھا ہے میرے بھائی, جس نے ایک دفعہ مانگ لیا نا اس کو منگتا ہی بنا رہے گا موت. پھر اللہ کی نظر ایسی ہٹتی ہے, اللہ کہتا ہے بس تو اب مانگ, بھیکاری بن کے زندگی گزار, اس کے کبھی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. مر جائے گا کفن بھی ادھار لے کے جائے گا, اگلا کہے گا کم بخت نے جو کفن پہنے وسیم کے پیسوں سے ہے, یہ اس کے پیسے بھی ادھار ہیں, ایسا چلے گا وہ. ہاں دوست احباب جن میں آپس میں بے تکلفی ہو, مانگتے ہوئے ذلت محسوس نہیں ہو رہی, ان میں ادھار یہ سب چیزیں بھیک نہیں کہلاتی. یہ چیزیں بھیک بے تکلفی ہوتی ہے نا, جیسے آپ ہوٹل میں گئے, جیب میں پیسے نہیں, ابے یار تو دے دے یار, کل میں دے دوں, یہ چیزیں بھیک میں نہیں آتی ہیں. بھیک کا مطلب ہے آپ کو خود محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کسی کے احسان کے نیچے دب رہا ہوں, احسان کے نیچے دب رہا ہوں. ہاں آپ مالدار ہیں, آپ کو پتا ہے ابھی میری سیلری نہیں آئی ہے, اگلے مہینے آ جائے گی, تو اپنے ہی جیسے کسی مالدار سے کہہ دینا یار تھوڑا پیسے دے دوں گا. اپنے دوست جس سے بے تکلفی ہو, وہ تو چلتا ہے سوسائٹی میں نا. یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی مالدار کو وقتی طور پہ پیسوں کی ضرورت ہے نا تو غریب سے مانگے. وہ یہ علماء نے ایک تکبر ختم کرنے کا نسخہ لکھا ہے. وہ کس سے مانگے؟ اس کو پتا ہے میں پیسے تو دے دوں گا, میری سیلری آتی ہے ہر مہینے, میرے لیے فار ایگزامپل 50,000 ہے, یہ دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو غریب سے مانگنے میں کیا ہوگا, اس غریب کی عزت آپ کی نظر میں بڑھ جائے گی. وہ غریب کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا, یار سیٹھ صاحب میرے سے کیا مانگ رہے ہیں, اور وہ غریب دے گا بھی خوشی خوشی. اس کو پتا ہے پیسے کہیں جانے والے ہیں ہی نہیں, اس کے لیے 50,000 اس کے پان گٹکوں کا خرچہ ہے 50,000. تو علماء نے لکھے, ہم نے مدرسوں میں دیکھتے تھے کہ ہمارے مدرسوں میں کچھ مالدار طلبہ تھے, بڑے مستغنی, ان کو کبھی ضرورت ہوتی غریب طلبہ سے مانگ رہے ہوتے تھے. تو وہ غریب خوش کے نا اپنی جیب خرچی بچا کے کہہ رہا اچھا یار ہم سے لو, یہ ہمارا کیا بنے گا ریلیشن. تو لیکن غریب کو چاہیے ایسا نہ ہو کوئی بھی سوٹ ٹائی میں آ کے پیسہ مانگے, آپ میرے بیان کی وجہ سے اس کو دے دو, کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ اپنی ہو یا کسی سے ادھار لی بھی اس نے, پتا ہو کہ واقعی کیا ہے, یہ مالدار آدمی ہے, اس کے لیے 40-50,000 1 لاکھ کی کوئی ویلیو ہے نہیں. باپ اور بھائی سے مانگنا, بھائی وہ باپ سے بے تکلفی اور بھائی سے اگر بے تکلفی ہے تو پھر ایک جیسے بے تکلفی والے معاملات, باپ تو باپ ہے نا, وہ تو ساری زندگی مانگتا ہی رہتا ہے انسان, اس سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو اتھارٹی دو کہ چاہے تو پیسے دے چاہے تو تھپڑ دے, اس کی مرضی ہے. تو باپ سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو بے تک ماں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے احسان پتہ ہے کس کا لینا ہے, باپ کا, ماں کا, اپنے کوئی پیر و مرشد ہو, مینٹور ہو آپ کا کوئی جس سے آپ ہدایت لیتے ہو, اور استاذ کا. یہ 4 افراد کے سوا کسی کے احسان کے نیچے نہیں آتے. وجہ اس کی ہے کہ ان کو اللہ نے محسن ویسے ہی بنا دیا ہے. ان کے سامنے فنٹر گیری, اچھا ہو گیا آپ نے سوال پوچھ لیا, ان کے سامنے تکبر نہیں کرنا ہے. ابا آپ کو پیسے دے رہے ہیں, لے بیٹا. ابا انسان وہی اچھا ہوتا ہے جو صرف کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے, اللہ کے. باپ کہے گا کم بخت 25 سال کا ہو گیا, میرے ٹکڑوں پہ ہی پلا ہے تو, 1 روپے بھی تو نے اپنی جیب سے تعلیم میری, پراٹھے صبح میرے پیسوں سے کھاتا ہے, گیس بجلی کا, اور آج میں تجھے کہہ رہا ہوں یہ لے بائک خرید لے, کہہ رہا ہے ابا مفتی صاحب نے بیان میں کہا ہے کہ جو مخلوق کا محتاج ہوتا ہے نا ساری زندگی اللہ اس کو مخلوق کے در کا محتاج بنا دیتے ہیں. تو ابا سے ایسا کہو گے نا تو پھر ابا کی طرف سے کیا آنا چاہیے, چپیڑ. تو باپ ہو گئی, ماں سے تو ہم تو اتنا مانگتے تھے اپنی اماں سے, بھائی ہمارے ابا جب چپیڑ لگاتے تو اماں کے پاس چلے جاتے تھے. تو اماں ابا کا معاملہ اور ہے, لیکن اتنا نہ مانگو کہ وہ ان کو پتلون بیچنی پڑے اپنی بازار میں جا کے, بعض اولاد تنگ کرتی ہے نا. تو اچھا سوال پوچھ لیا آپ نے. تو جن سے جو بڑے رشتے ہوتے ہیں نا, باپ ماں, یہ تو ویسے ہی محسن ہیں. ان سے اگر آپ پان گٹکے کے پیسے نہیں لوگے تو کوئی ان پر احسان نہیں ہوگا, انہوں نے اس سے زیادہ بہت زیادہ آپ پہ خرچ کر دیا ہوتا ہے, تو وہ الگ معاملہ ہے. ہاں بڑا بھائی بھی اس میں داخل ہے. اب بڑے بھائی سے ریلیشن کس نوعیت کا ہے, یہ ہر جگہ ایسا بے تکلفی نہیں ہوتی نا. بڑے بھائی سے اگر ریلیشن اچھا ہے, بعض بڑے بھائی تو خوش ہوتے ہیں چھوٹا مانگے, وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ یار ہمیں باپ سمجھ رہا ہے, ہمیں جو ہے نا ویلیو دے رہا ہے. تو یہ اچھا سوال پوچھ لیا آپ نے. تو بڑے اپنے وہ ایک الگ بات ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, باقی کسی کا احسان نہیں لینا. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میں. تو کوائف کیا کرنے, پورے کرنے کسی بھی چیز کے جو اللہ نے بتائے. تو پازیٹیو نیگیٹو تمام پہلوؤں پہ غور کرنے کے بعد جب آپ ایک رزلٹ پہ پہنچے تو قرآن کیا کہتا ہے, پھر کانفیڈنٹلی وہ کام کرنا ہے, کپ کپاتی ٹانگوں کے ساتھ
بہت پیسہ دے دیا اللہ نے اضافی، تو پھر بنا لو، ادھر ادھر ضائع ہو جائے گا، چلو اپنا مکان بنا لو، ورنہ مکان پہ بیوقوف لوگوں کا کام ہے یار. مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے مکان کی، کیونکہ میرے تو بچے بھی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے اور گھر بھی، مجھے ضرورت نہیں، مسافر خانہ ہے یار. آپ کہہ سکتے ہو بچے کہاں جائیں گے، پھر آپ مر گئے تو یہ تو کرایہ کون تمہارا باپ دے گا؟ یہ کراچی میں تو ہر بات میں باپ کو لے جاتے ہیں بیچ میں. تو بھائی اللہ نے اضافی پیسہ دیا تو کوئی پراپرٹی بنا کے چھوڑ جاؤ، وہ بیچ کے کر لیں گے کچھ. مگر کرائے پہ رہنے کا جو مزہ ہے وہ اپنے مکان میں مزہ نہیں. کرائے میں رہنے کا مزہ ہے کہ واٹ لگاؤ اس کے مکان کی. حقیقت ہے اپنے مکان کا نلکا بھی ٹوٹتا ہے نا، غم ہوتا ہے. مالک مکان نے کروڑوں روپے لگا کے گھر بنایا، تم تھوڑا سا کرایہ دے کے اس میں انجوائے کرو، ٹھیک ہے نا. کئی سال کرایہ دیتے رہو گے، اس کے کروڑوں روپے پورے نہیں ہوں گے، اور تمہاری ایج پوری ہو جائے گی اور تم قبر میں چلے جاؤ گے. پھر تم بولو گے خام خامے میں نے کروڑوں روپے لگا کے اپنا ذاتی مکان میں خرچ کیا، مجھے کیا پتا تھا اتنے تھوڑے سے دن رہنا ہے. تو ہم تو جب بھی گھر میں جاتے ہیں ہم یہی سوچتے ہیں پتہ نہیں کل صبح اٹھیں گے نہ اٹھیں. کیا خیال ہے بھائی، زندہ رہیں کہ نہ رہیں؟ ابے ان دیواروں سے کیا دل لگانا ہے یار، کیا دل لگانا ہے اینٹوں سے؟ میری اینٹ ہے، میری ٹائل ہے، بھاڑ میں جائے تیری اینٹ. زندگی ہے کتنی تھوڑی، بہت زیادہ جی لیے 80 سال نکال لیں گے. بولے تو پراٹھے جس اسپیڈ سے ہم کھا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا میں 80 سال تک رہوں گا. صحیح ہے نا. ہم کہتے ہیں پراٹھے کھا کے مر جانا، یہ بغیر پراٹھوں کے 80 سال تک زندہ رہنے سے بہتر ہے. اللہ بچائے. ویسے جب مرنے لگتا ہے پھر آدمی یہ نہیں سوچتا، پھر کہتا ہے یار خیر. وہ ایک آدمی کہتا تھا اللہ زندگی سے موت ہی بہتر ہے. بار بار کہتا تھا تو کوئی درخت پہ چڑھ کے کسی نے رسی پھینک دی اور یہ اس نے رسی دیکھی دعا مانگ رہے ہیں اللہ زندگی سے موت ہی بہتر ہے. تو جب پھندا دیکھا نا اس نے کہا یہ کیا ہے، اوپر سے آواز آئی اے میرے بندے میں اللہ ہوں، میں نے تیری دعا سن لی ہے، تو یہ پھندا گلے میں ڈال میں کھینچ لوں گا اوپر تجھے. تو کہتے ہیں اللہ یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا. تو بہرحال زندگی کا کوئی بھروسہ ہے. بہت جی لی 80 سال جی لیں گے تو 80 میں کتنا ٹائم رہ گیا، ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے اور وہ بھی بہت ہی مشکل ہے. اگلے سال کا بھروسہ نہیں ہے یار. تو کیا میرا مکان، میری گاڑی، میری سے بیوی ہونی چاہیے آدمی. اس میں آدمی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں یہ باتیں نہ کرے. باقی مکان مالک کا ہو، رہے گا کون؟ یہ تو فائدہ ہے نا. پیسہ اس کمبخت نے لگایا، بے وقوف نے، رہ کون رہا ہے؟ مزے آپ اڑا رہے ہو. صحیح ہے نا. اور کرایہ دار دیکھو مالک مکان کے گھر کی جو واٹ لگاتے ہیں اس کا اپنا مزہ ہے، لگانی نہیں چاہیے لیکن وہ ساری ریپیئرنگ وہ کر رہا ہوتا ہے آخر میں. اور پھر لوگ کہتے ہیں وہ نکال دے گا تو کہاں جائیں گے؟ کوئی بات نہیں، اگلی گلی میں چلے جاؤ. وہ بھی مسافر خانہ، یہ والی گلی، وہ والی بھی، وہاں سے بھی لاش اٹھے گی ایک دن جنازہ، وہاں سے بھی. بلکہ کرائے کے گھر میں اور آسانی ہے کہ جہاں چاہو رہو. اب دیکھو میرے پاس آپشن ہے میں لاہور میں جا کے رہوں، کہ میں فیصل آباد میں جا کے رہوں، کہ میں اسلام آباد میں جا کے رہوں. میرے پاس آپشن ہے. جن کا ذاتی گھر ہے ان کو تو بیچنے میں اتنا ٹائم لگے گا. ہم نے ادھر نوٹس دیا بھائی ہم جا رہے ہیں اور پتلی گلی سے نکل لو. مسافر خانہ ہے، چلتے پھرتے ہی مر جاؤ گے بھائی. تو کہیں بھی ہمارا اسٹے نہیں ہے. یہ رہنے کی جگہ بے وقوفوں کے رہنے کی جگہ ہے. جو دنیا کا پرلے درجے کا انٹرنیشنل بے وقوف ہے، گدھا ہے، وہ اس دنیا کو سمجھتا ہے کہ رہنے کی جگہ جس میں تھوڑی سی سینس ہے نا، پی کے نہیں آیا ہے، اس کو پتا ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ بے وقوف اور گدھے ہیں جو ان اینٹوں سے دل لگاتے ہیں. پھر بھی میں کہتا ہوں بہت پیسہ ہے تو بنا لو. ایسا نہ ہو جن کا بنا ہوا گھر ہے وہ پھر کہیں کہ ہمیں بیوقوف کہہ دیا مفتی صاحب نے. ان کے بارے میں تعویل کرتا ہوں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ انہوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، شادیاں بھی ہو گئیں، بچے بھی ہو گئے. اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، انہوں نے کہا چلو گھر بنا لیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کے کام آ جائے گا پراپرٹی. حدیث میں یہ ترغیب ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، نہیں دیا تو ٹینشن نہ لو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ نے آپ کو کھلایا بچوں کو بھی کھلائے گا. لیکن صحیح حدیث ہے اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پھر حدیث میں ترغیب ہے بچوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ، بچوں کو لاوارث مت کرو. تو کچھ اتنا تھوڑا بہت بچا لیں بچوں کے لیے. اس کا طریقہ ہے پلاٹ لے کے ڈال دیں. سمجھتے ہو؟ پلاٹ لے کے ڈال دیں، اس کی قیمت زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے. جب آپ مریں گے تو وہ بہت اوپر جا چکا ہوگا، بچوں کے کام آ جائے گا. تو ورنہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے رل رہے ہوتے ہیں، پاؤں میں پہننے کی چپل نہیں ہوتی ان کے پاس. تو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو پھر بچوں کے لیے کچھ آپ کو بنا کے جانا پڑے گا. سمجھتے ہو؟ تو اس نیت سے کوئی کر لے تو ٹھیک ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے بات آئی تھی، یہ سوال پوچھا کیا تھا، ہم نکل کدھر کو لیے. کاروبار کا وظیفہ، مکان کا وظیفہ تو میں نہیں بتاؤں گا، ذاتی مکان ضرورت ہی نہیں ہے. کیا کاروبار کے لیے میں وظیفہ بتا دیتا ہوں. وہ وظیفہ یہ ہے کہ صبح اٹھ کے جاگنگ کرو، پہلے تو فجر کی نماز پڑھو، پھر جاگنگ کرو، پھر پٹھان روٹی کے 2 پراٹھے کھاؤ. اس سے آپ کو ملے گی موٹیویشن. جب کاکڑ دن نہ ہو جائے گا. کاکڑ دن نہ سمجھتے ہو؟ نئے نئے لوگ آتے رہتے ہیں، پرانے بور ہو جائیں گے. دیکھو قوالی جب شروع ہوتی تھی نا، شروع میں آرام آرام سے چلتا ہے، قوالی میں آرام آرام سے چلتا ہے نا، ایک ہی سر میں ہوتے ہوتے پھر کاکڑ دن ایک دم جوش میں آتا ہے. تو کاکڑ دن کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دم ہٹو بچوں کام ہو جائے اور ایک دم طبیعت میں جوش آ جائے. تو صبح فجر کی نماز پڑھو، پھر اس کے بعد کرو طبیعت سے جاگنگ، خوب پسینہ نکالو. پراٹھے نہیں کھاؤ، جو مرضی کھانا ہے کھا لو. اس تو ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ کاکڑ دن.
آپ کی اسپیڈ بڑھ جائے گی. پھر آپ پلاننگ کرو میں نے کرنا کیا ہے, اور تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا بھی مانگ لو کہ اللہ مجھے رزق دے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں حل میں مسترزقن ارزق لا, کوئی ہے روزی طلب کرنے والا میں اس کو روزی دوں. وظیفوں میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اس وقت 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا مانگ لو, روزی مانگ لو. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں, میں کسی کو بتاتا ہوں نا تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے روزی مانگ لے, وہ تہجد میں 2 رکعت پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے, اس کے بعد پھر سوتا ہے, 1 بجے اٹھتا ہے. پھر وہ تو اللہ کیا کہے گا, مانگ تو روزی رہا ہے, کام سارے نحوست والے کر رہا ہے. روزی کو دھکا دینے والی بات ہے نا. جو 1 بجے سو کے اٹھے گا, اور کراچی میں 2 بجے کسی کو فون کرتا ہوں, کہتے ہیں میں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں, دوپہر 2 بجے میں کیا کر کے آ رہا ہوں, ناشتہ کر کے آ رہا ہوں. تو کاروبار گیا کہاں, تیل لینے. آپ کہہ سکتے ہو کہ میں فجر کے بعد جاگنگ کر کے رات کو تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگوں گا, پھر فجر کے بعد جاگنگ کروں گا, پھر آپ کے مشورے پر 2 پراٹھے کھاؤں گا. اور کاکڑ دن 2 پراٹھے, یہ ویسے ہی کہہ رہا ہوں میں, مزہ آتا ہے کہنے میں یار, پتہ نہیں کیوں پراٹھے میں. باقی آپ جو مرضی کھاؤ, پراٹھے تو نقصان دیتے ہیں لیکن جو مرضی کھاؤ. اس کے بعد پھر میں جب یہ سارے کام کروں گا, میں دکان جاؤں گا تو میرے علاوہ کوئی بندہ شاپ پہ ہوگا ہی نہیں, تو کاروبار کیسے چلے گا صبح صبح. صحیح حدیث ہے بورک لامتی فی بکورہا, اللہ نے میری امت میں صبح کے وقتوں میں برکت. یہ میری بھی روٹین خراب ہوئی ہوئی ہے, میری اپنی روٹین بھی خراب چل رہی ہے کراچی کی وجہ سے, لیکن اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو صبح حدیث میں آتا ہے اللہ نے برکت رکھی ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہم جب صبح دکان پہ بیٹھیں گے تو ہمارے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوگا, تو کسٹمر ہوگا ہی نہیں, تو کاروبار چلے گا کہاں سے. تو بھائی صبح اٹھنے کا مطلب ضروری نہیں کہ دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں. صبح آپ کاروبار کی پلاننگ کرنا شروع کر دیں بیٹھ کے. آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں کہ یار کیا چیز پروڈکٹ مارکیٹ میں چل رہی ہے جو سستی اٹھا کے مہنگی بیچ سکتا ہوں. کاروبار کا مطلب دکان میں بیٹھنا تھوڑی ہوتا ہے, پلاننگ بھی تو کرنی ہوتی ہے نا. تو کیا ہو گیا, تو صبح آپ بیٹھو, جب جاگنگ کر کے پراٹھے کھاؤ, چائے شائے نہیں پی لو تو بھی غلط ہے, لیکن پی رہے ہیں تو کیا کریں. تو جب آپ بیٹھ گئے تو اس کے بعد پھر آپ کیا کرو, پلاننگ کرو. پلاننگ کیسے کرو, ایک ڈائری لو اور پین لو. دیکھو یہ انسان کی نیچر ہے, میں نے بارہا تجربہ کیا ہے. موبائل کی ڈائری میں جب آپ پلاننگ کرتے ہو آپ کا دماغ نہیں چلتا. یہ کچھ قدرت کی طرف سے یہ ہے. دماغ انسان کا جب ہی چلتا ہے جب اس کے ہاتھ میں قلم ہو. اٹھائیے نا, قرآن میں بلا وجہ نہیں اٹھا لی. میں نے دیکھا ہے کہ میں اگر کمپیوٹر پہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہوں نا, کوئی دماغ جیسے کتاب لکھنی ہے, کوئی مضمون لکھنا ہے, زیادہ دماغ نہیں چلتا کمپوزنگ میں. ادھر آپ نے پین اٹھایا اور ڈائری اٹھا کے لکھنا شروع کیا, دماغ چلنا, پھر اس کو بے شک کمپوز کرا لو بعد میں. تو آپ پین اٹھاؤ, ڈائری اٹھاؤ اور لکھو کہ یار میں نے کاروبار کم کرنا کیا ہے. ہو سکتا ہے 6 ہفتے تک آپ سوچتے ہی رہو اور آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے. تو پھر آپ یہ سوچو کہ میں اپنی سمجھ میں لانے کے لیے کیا کرنا ہے پہلے میں نے, کہ میری سمجھ میں کچھ آئے. تو آپ یہ جملہ لکھو گے سوچ بچار کے کہ یار اس کے ماہرین سے میں نے مشورہ لینا ہے. سمجھتے ہو میں نے کیا کرنا ہے, کباڑ کا کام ہے آپ کا, تو کباڑ کے ماہرین سے کیا کرنا ہے, مشورہ لینا ہے. وہ مشورہ دیں گے نہیں آپ کو. پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی بزنس آتا ہے تو مشورہ دے گا, نہیں دے گا تو غلط مشورہ دے گا. جب آپ اس کے پاس جاؤ گے کہ کاروبار چل ہی نہیں رہا, رو رہے ہیں یار ہم تو کچھ ہے ہی نہیں, حالانکہ کروڑوں روپے کما رہا ہوگا, اس کو یہ ہوگا کہ یہ بھی نہ شروع کر دے کہیں. تو پھر آپ نے یہ لائن کا اضافہ کرنا ہے کہ مشورہ نہیں لینا, اس کو کاروبار کرتے ہوئے میں نے دیکھنا ہے. تو شیر شاہ مارکیٹ میں جاؤ, دیکھو کباڑ والے کیا خریدنے ہیں, یہ سارا سروے کرنا ہے میں نے. یہ سب چیزیں ڈائری میں, جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ سمجھ میں کیسے آئے گی اس کے لیے الفاظ لکھو. سمجھتے ہو, اس سے انشاءاللہ وہ جو آپ نے تہجد میں دعا مانگی تھی اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. تمہارا باپ بھی کرو. پاکستان میں جس کو کاروبار نہیں کر رہا نا وہ دنیا کا بہت بڑا بے وقوف ہے. یہاں گورے آ کے کر رہے ہیں کاروبار. ایک گورا کراچی میں ہے, اس کا کبھی میں انٹرویو لوں گا انشاءاللہ, مسلمان ہوا ہے وہ. اس نے کہا ہے کہ کراچی جس کی آبادی کتنے کروڑ ہو گئی, 2.5-3 کروڑ, وہ تو گورنمنٹ غلط وہ بتاتی ہے, زیادہ آبادی ہے, 1-8 کروڑ تو ہمارے گھر کے افراد ہوں گے. تو اتنی آبادی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کراچی کی جو آبادی کو کاؤنٹ کیا, میرے بچے نکال کے کاؤنٹ کیے ہیں ان لوگوں نے, مجھے ایسا لگتا ہے. تو اتنی بڑی آبادی میں تو بھی اگر کسی کا بزنس, یورپ تو ترستا ہے ایسی آبادی کے لیے, سمجھتے ہو, گورے ترستے ہیں یار ہمیں ایسا کراؤڈ ملے کہیں ہم بزنس کریں. یہاں گورے آ کے کروڑ پتی بن گئے ہیں کراچی میں. تو کراچی میں اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا, اس کا مطلب وہ کاروبار کے علاوہ دنیا کا کوئی اور کام کر لے, وہ پھر کہیں بھی نہیں چل سکتا. میں نے صدر میں دیکھا گرمیوں میں ایک آدمی کولر لے کے بیٹھا ہوا ہے ٹھنڈے پانی کا, لاکھوں روپے کماتا ہے اس سے.
کیونکہ صدر میں پانی چاہیے ہر آدمی کو, وہ کولر لے کے بیٹھا ہوا ہے.